अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे विद हफीज़ खान के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़ खान। और आज हम बात करेंगे एक और समाजी मसला, तो मैं उसे नहीं कहूँगा, लेकिन आप उसे इस तरह देखिए कि ये एक समाजी रवैया है। आपने सोचा है कि कभी जब हम अमीर हो जाते हैं अपने एक गुर्बत के बाद, या जिसे कहते हैं मिडिल क्लास से हम अपर क्लास में आते हैं, या निचली क्लास से हम मिडिल क्लास में आते हैं, तो हमारे रवैये कैसे हो जाते हैं। या जब हमें शोहरत मिलती है, हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, कहीं अदाकारी के लिए जाते हैं, कहीं लिखने पढ़ने में जाते हैं, या कोई भी और काम। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक एक लड़की ने वो पौड़ी हो रही है वाला एक सिलसिला किया था कि उसके बाद देखें यक शोहरत मिली और मिलियंस में व्यूज़ आए। लेकिन अब मैं हैरान होता हूँ कि वही लड़की है कि वो स्नैपचैट भी बना रही है, टिकटॉक पे भी आ रही है, लेकिन उसके जो व्यूज़ हैं वो हंड्रेड्स में भी नहीं हैं। तो ये क्या है? शोहरत जब इंसान को मिलती है, हम पहले शोहरत की बात कर लेते हैं। ये मैं दनानीर मुबीन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं अमूमी तौर पर बात कर रहा हूँ। इसे समझा भी जाए कि मैं इसे अमूमी तौर पर बात कर रहा हूँ कि जब एक गुलकार को, एक मौसीकार को, एक गायक को, एक शायर को, एक अदीब को, एक नावलिस्ट को, एक पहलवान को यक शोहरत मिलती है, तो उसका जो स्ट्रगल का दौर होता है, मैंने बहुत से अदाकारों को भी देखा कि जब वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बड़े हम्बल होते हैं, बड़ी आजिज़ी से पेश आते हैं, मिन्नत करते हैं, तरला करते हैं, लेकिन जो ही उन्हें शोहरत मिलती है, उनके अंदर जो पहली चीज़ आती है, दर आती है, वो है तकब्बुर। आपने देखा होगा कि जो मुतकब्बर होना, ये सिर्फ एक ज़ात को ज़ेबा है, और वो ज़ात है अल्लाह की। उसके अलावा किसी बंदे को, कायनात में किसी और ज़ीरो को ये ज़ेबा नहीं है कि वो तकब्बुर करे। लेकिन हमारे यहाँ जो ही हम शोहरत की अगले पायदान पर या सीढ़ी पर अपना कदम रखते हैं, तो हम मुतकब्बिर हो जाते हैं। वो लोग जिनकी एक रिक्वेस्ट के लिए कि वो हमें पहचाने, जब हम गली में निकलें, बाज़ार में जाएं, मार्केट में जाएं, हम उनकी तरफ देखते हैं कि वो हमें पहचाने, वो हमें नहीं पहचानते क्योंकि हमें शोहरत नहीं मिली होती। तो हम उनकी कुर्बत के लिए तरसते हैं। लेकिन जो ही हमें शोहरत मिलती है, जिनके सबब हमें शोहरत मिलती है, जिन लोगों की, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों की मोहब्बत के सबब हम उस मकाम पर पहुँचते हैं, हम सबसे पहला काम यही करते हैं कि उन लोगों से दूर हो जाते हैं। और जब भी वो लोग हमारे करीब आते हैं, हम उनको परे परे करते हैं, हम अपने सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं, वो जिन्हें फैंस कहते हैं, अपने फैन से दूर होना। तो ये जो एक नखरा है, ये भी इंसान को ज़ेबा नहीं। और जिस आदमी में एरोगेंस आती है शोहरत पाने के बाद, आप समझ लें कि उसने अपनी गुमनामी की सीढ़ी पर भी कदम रख दिया है। ये जो शोहरत होती है ना, ये बहुत बहुत आर्जी होती है, ये मिलती आर्जी है, लेकिन इसको तूल देना, इसको अगली नस्लों तक लेकर जाना, ये इंसान के अपने बस में है। और खुदा को शोहरत के मामले में अगर पसंद है तो वो आजिज़ी है। मैंने ऐसे बहुत से अदीबों को, ऐसे शायरों को देखा है कि जो मशहूर हुए, बाम अरूज पर पहुँचे, और उन्होंने एरोगेंस अख्तियार नहीं की, तो अल्लाह ने उनके हरूफ में, उनके लिखे हुए हरूफ में वो तासीर पैदा की कि उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी उनका जो कलाम है, उनका लिखे हुए हरूफ हैं, उनमें बरकत है। मिर्ज़ा गालिब में क्या एरोगेंस थी, और हमारे हाल ही में आप देखिए कि शायर अहमद फराज, उनमें क्या एरोगेंस थी, हमेशा हम्बल।
اور ان کے مقابل میں جو لوگ ایروگنس میں آئے، چاہے وہ جتنے قادر الکلام تھے، ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو میں بات کرنے لگا تھا آپ سے کہ جب ہمیں دولت ملتی ہے تو ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ہماری جو اصل شناخت ہوتی ہے ہم اسے پیچھے چھڑوا لیتے ہیں یا پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس بائیسیکل ہے تو ہم فوری طور پر موٹر سائیکل کی خواہش کریں گے، موٹر بائک ہے تو ہم گاڑی کی خواہش کریں گے، چھوٹی گاڑی کی، چھوٹی گاڑی ہے تو بڑی گاڑی کی، بڑی گاڑی ہے تو اس سے بڑی گاڑی کی۔ ہمارے پاس ایک جھونپڑا ہے تو پھر ایک کچے گھروندے کی، کچا گھروندا ہے تو پکے مکان کی، چاہے وہ 2 مرلے کا کیوں نہ ہو تو پھر ہم 5 مرلے، پھر کنالوں میں، اور پھر ایکڑوں میں، پھر فارم ہاؤسز، وہ بھی ہماری حرص و ہوس کے لیے بہت کم پڑ جاتے ہیں۔ چاہے ہمارے لیونگ کے لیے، رہنے کے لیے ہمیں ایک کمرہ ہی کیوں نہ کافی ہو۔ تو یہ ہوتا کیا ہے؟ ہم اپنی شناخت سے، اگر پہلے مجھے محلے میں، گلی میں، اپنے لوکیل میں پیار سے بھی کسی نک نیم سے، کسی چھوٹے نام سے پکارا جاتا تھا، اچھو کہا جاتا تھا، ابو کہا جاتا تھا، اکبر کہا جاتا تھا، پیار سے لوگ مجھے بلاتے تھے، تو سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ میں اپنے نام کے ساتھ کوئی ایسا اٹیچ کر دوں گا، میاں صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، بہت سارے چیزیں، فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب ہمیں دولت ملتی ہے تو ہم اپنی پہلی شناخت سے جان چھڑواتے ہیں، اور اگر ہم شادی شدہ ہیں اور اس بیوی نے، جس بیوی نے ہمارے برے دنوں میں ہمارا ساتھ دیا، ہم اس سے بھی جان چھڑواتے ہیں۔ ہم ان بچوں سے بھی جان چھڑواتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارا ان برے دنوں میں ساتھ دیا۔ میں یہاں ایک انڈین مووی آئی تھی ارلی 80s میں، وہ چھوکری، پاریش راول نے اس میں کام کیا تھا، اگر ہو سکے تو ضرور دیکھیے گا کہ اس میں کیسے ایک آدمی جو ایک معمولی سیاسی ورکر ہوتا ہے اور جب وہ چیف منسٹر کے عہدے پر پہنچتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ تو یہی حال ادھر ہوتا ہے کہ ہم اپنی پہلے شناخت ترک کرتے ہیں۔ ہم اپنے برے دنوں کو یاد نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب اس کے وائس ورثہ ہوتا ہے، الٹ ہوتا ہے، ہم دولت مند ہیں، ہماری دولت کھو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ہم بیٹھتے ہیں ٹاٹ پر، کسی چٹائی پر، کسی فرش پر، تو پھر ہمیں وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں۔ ہم اس عمارت کی جو شناخت ہے اس سے جان نہیں چھڑواتے، بلکہ عمارت کو یاد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پدرم سلطان بود کہ میرا باپ فلاں تھا، میرا باپ فلاں تھا، اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ عجیب سا رویہ ہے انسان کا کہ جب وہ غربت سے اوپر آتا ہے تو اپنی شناخت سے جان چھڑواتا ہے، لیکن جب عمارت سے نیچے آتا ہے تو اس کو یاد کر کر کے روتا ہے۔ اور انسان کا حرص و ہوس کا جو ایک سلسلہ ہے وہ رکنے میں نہیں آتا۔ اس کے پاس اگر ایک چارپائی ہے جس پر وہ بڑے سکون سے سوتا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک سنگل بیڈ ہو، سنگل بیڈ ملتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے پاس ڈبل بیڈ ہو، ڈبل بیڈ کوئنز ہو کہ وہ کنگز بیڈ ہو، اور پھر اس سے الگ۔ ایک اور بات اس میں ہوتی، میں حیران ہوتا ہوں کہ جب ہم غریب ہوتے ہیں تو ہمیں گرمی نہیں لگتی، ہم ایک کمرے میں سوتے ہیں، جب تھوڑے سے پیسے آتے ہیں تو ہمیں کولر کے ساتھ بھی گرمی لگتی ہے، پھر اور پیسے آتے ہیں تو ہمیں ایئر کنڈیشن میں بھی گرمی لگتی ہے۔ اور پھر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایک ہی گھر میں جو ملازم ہے وہ اس کمرے میں سو رہا ہے کہ جس میں صرف پنکھا ہے اور اس میں کھڑکی تک نہیں ہے، جبکہ مالک ہے وہ سو رہا ہے اپنے ایئر کنڈیشن کمرے میں، اسے تو وہاں بھی چین نہیں ہے، لیکن وہ تو سو رہا ہے، ملازم تو سو رہا ہے اسی حالت میں۔ تو اس میں نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم قناعت رکھتے ہیں، کانے ہیں، تو ہم اپنی ذات میں خوش ہیں۔ اگر ہم سے قناعت کی دولت چھن گئی تو پھر ہماری حرص و ہوس کے لیے کوئی اس کی حد نہیں ہے۔ گرمی اسے لگتی ہے جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، یا جو وسائل چھیننا چاہتا ہے وسائل ہڑپ کرنے لگتا ہے۔
سردی بھی اسے لگتی ہے. دولت نہیں ہے تو نہ سردی کا احساس نہ گرمی کا احساس. اگر دولت ہے تو نزاکت بھی ہے. کپڑے بھی برے لگتے ہیں, وہ جو کہیں آپ پہننے کے لیے ترستے تھے. تو یہ ساری باتیں, یہ سارے رویے ہمارے ہاں کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنی شناخت کو بدلتے رہنا چاہتے ہیں. ہم ہر دور میں دولت کے مطابق اپنی شناخت بنانا چاہتے ہیں, اور یہی چیز لے جاتی ہے اس بربادی کی طرف کہ جس کی اتھاہ گہرائیوں کی کوئی حد نہیں ہے. تو آج کا ویلاگ ہم اسی موضوع پر ختم کرتے ہیں, اور میں بہت سارے سوالات ہمیشہ چھوڑ کے جاتا ہوں. میں سوالات پیدا کرتا ہوں, ان کے جواب نہیں دیا کرتا. جواب آپ اپنے ذہن میں خود ہی سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں, اپنی مرضی سے بناتے ہیں. آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا ضرور کمنٹس کیجیے گا, اور اس چینل کو ٹوڈے ود حفیظ خان کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا, اور جو اس کا بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں. اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو آنے والے ویلاگ تک. فی امان اللہ.